میرے نبی کی آواز سے آواز بلند نہ کرو۔ اور اس آواز میں مفسرین نے ایک یہ بھی بات لکھی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ یہ صرف ظاہری آواز، بلکہ نبی پاک کا کوئی حکم آ جائے اور تمہارا سر تسلیم کے لیے نہ جھکے تو یہ بھی آواز بلند کرنا ہے۔ سمعنا و اطعنا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمہاری حیثیت یہ ہے کہ بس سننا ہے اور سر جھکا دینا۔ یہ تو نہیں ہے کہ پیغمبر فرمائیں کہ ملاوٹ نہیں کرنی اور آپ کے سر پہ جو بھی نہیں رینگتی، صلہ رحمی کرنی ہے، مسلمان کا حق نہیں مارنا۔ پیغمبر کے اتنے احکامات میرے سامنے ہوں اور مجھے حیا ہی نہ ہو کہ میرے پیغمبر نے کیا حکم دیا۔ اب کرنا کیا ہے؟ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ۔ نہ میرے نبی سے ایسے گفتگو کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے۔ یہ جن کے ذہن میں کوئی خناس ہے نا کہ نبی ہمارے ہی جیسا ہوتا ہے، اور بھی دیکھو جی ہم نے شادی کی، نبی پاک نے بھی کی، ہم بھی کھاتے ہیں، نبی پاک بھی کھاتے ہیں، ہمیں بھی زخم آتا ہے، ان کو بھی غزوہ احد میں زخم آ گیا، خون بہا۔ اللہ نے سب کی اوقات بتا دی ہے۔ خبردار میرے نبی سے ایسے بات نہ کرنا جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے، تم اور ہو، میرا نبی اور ہے۔ آگے ہے یہ ان تحبط اعمالکم۔ ان گستاخیوں کے بعد تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، کوئی نیکی بچے گی نہیں۔ سورہ نور کے آخر میں جو بات ارشاد فرمائی، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، وہاں کیا حکم دیا؟ دعا، پکارنا، مخاطب کرنا۔ میرے نبی کو ایسے مخاطب نہ کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو کرتے۔ یہاں گفتگو کی بات ہے، وہاں پکارنے کی بات ہے، مخاطب کرنے کی بات ہے۔ وہ سورہ نور میں اپنے علماء سے بعد میں سیکھ لیا کریں، میں نے تو ریفرنس دینا ہوتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام حضور کو کیسے مخاطب کرتے تھے؟ ہمارے ماں فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ آج اسی لیے خطبہ جمعہ میں بھی میں اپنے بچوں کو خصوصی طور پہ نوجوانوں کو عرض کروں، جو چیزیں میرے پیغمبر کے ساتھ منسوب ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم۔ اب قیامت تک کوئی بندہ اپنی یہ کنیت نہیں رکھ سکتا۔ آپ کا بیٹا قاسم ہو بھی تو آپ ابو القاسم نہیں کہلوا سکتے، اس لیے کہ یہ کنیت میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ استثناء ہے ایک، قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں، ہماری حاضری لگ جائے گی۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے تو سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے یا رسول اللہ کہہ کے پکارا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا فاطمہ پہلے تو مجھے ابھی کہہ کے پکارتی تھی، ابو جان کہتی تھی، ہیں آج یا رسول اللہ کہہ کے مخاطب کرتی۔ امام قرطبی نے یہ بحث لکھی تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت نازل ہو گئی، اللہ کا حکم آ گیا، تو ظاہر ہے اب تو میں وہ ابو بات تو یہی ہے نا کہ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے، تو آپس میں تو ساری اولاد ابو ہی کہتی ہے نا اپنے ماں باپ کو۔ اگر میں پکاروں گی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جیسے آپس میں پکارتے ہو ویسے نہ پکارو، تو اس لیے میں نے بھی یا رسول اللہ کہا ہے۔ ابو کہوں گی تو پھر تو عام لوگ بھی ایسے ہی پکارتے ہیں۔
بس میں نے اس امام قرطبی نے تو بڑی لمبی بحث لکھی، محبت کا جملہ شاہ صاحب قبلہ کی وساطت سے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ یہ آیت کو تیرے لیے تو نازل نہیں، یہ تیرے لیے نہیں، ساری دنیا مجھے یا رسول اللہ کہے یا حبیب اللہ کہے، تو مجھے ابو ہی کہا کر۔ ہائے ہائے، تجھے پتہ ہے کہ جب تو مجھے ابو کہہ کے پکارتی ہے تو تیرا رب کتنا راضی ہوتا ہے؟ تیرا اللہ یا رسول اللہ کہنے میں خوش نہیں ہے، تیرا اللہ اس بات میں خوش ہے کہ فاطمہ مجھے ابو جانتے ہیں۔ کیوں بھلا؟ باہر کافر کہتے تھے کہ ان کا تو بیٹے سارے چلے گئے، اب ان کو ابو کہنے والا کوئی۔ اس لیے کچھ استثناء بھی ہوتے ہیں نا، آیتیں آتی بھی ہوتی ہیں لیکن کچھ لوگ مستثنیٰ ہوتے ہیں۔ وہ بتایا کہ تم تو نبی کی اہل بیت جیسے نہیں ہو، نبی جیسے کیسے ہو سکتے اور ساری دنیا کے لیے قرآن کی آیت یہی ہے کہ یا رسول اللہ کہو، لیکن فاطمہ کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے حکم اور۔ تو تحبطہ جو ہے یہ علماء بیٹھے ہیں، اس کی پھر بحث تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی۔ اس کا معنی صرف آج اتنا ہی سمجھیں کہ آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے، سایہ ہو جائیں گے۔ یہ پہلے مخاطب صحابہ ہیں۔ تو ایک تو یہ ذہن میں رکھنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی گستاخی بھی، ویسے تو ہمارے ہاں تعصب میں آ کے پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا ہے۔ ابن تیمیہ سے ہمیں بڑے اختلافات بھی ہیں، لیکن اس بندے نے کچھ باتیں بہت عجیب بھی کہیں۔ اس گستاخی کے حوالے سے میں نے ابن تیمیہ سے بڑی بات کسی کی نہیں سنی تھی اور دیکھی۔ ابن تیمیہ نے کہا تھا کہ تم مدینہ شریف جاؤ اور ہوا چل رہی ہو اور مدینے کی مٹی تیرے لباس پہ پڑ جائے، اور اگر تو اس مٹی کو جھاڑتا ہے تو یہ بھی گستاخی پیغمبر ہے، اس سے بھی اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث علماء کو پتہ ہے کہ مدینہ شریف کی فضا کو انہوں نے کہا تھا کہ یہاں تو بیماریوں کی فضا ہے، تو حکم ہوا تھا کہ یہ جو بیت المال کی، یہ سورہ مائدہ کا درس ادھر ہی ہوا تھا اس وقت، میں نے یہ نہیں اس مسجد میں ہوا تھا، وہاں میں نے تفصیل سے یہ بات کی کہ بیت المال کی جو ڈاچیاں ہیں نا، اونٹنیاں، ان کا پیشاب ان کو پلاؤ، ان کو شفا مل جائے۔ انہوں نے میرے نبی کے شہر کی فضا کی توہین کی ہے، اور پھر ایسا ہی ہوا تھا۔ تو یہ گستاخی پیغمبر جو ہے یہ کچھ نہیں چھوڑتی، کچھ بھی ہو جائے اپنے نبی کی گستاخی نہیں کرنا، سر تسلیم خم کرنا ہے، دل میں ادب اور احترام۔ موضوع تو بہت لمبا ہے، اس پہ تو ظاہر ہے بہت لمبا درس چاہیے۔ یہ سورہ ہود ہے، دوسری آیت جو اعمال کو ضائع کرتی ہے۔ میں نے کہا کہ چلو آج کم از کم یہ دو آیتیں جو ہیں یہ سیکھ لیں۔ ارشاد ہوا، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جس بھی کسی نے ارادہ کیا اسی دنیا کا، زینتہا، اور اس کی زینت کے لیے، ساری زندگی مر گیا کہ کوٹھی چنگی ہوئے، گڈی چنگی ہوئے، اس دنیا کی زینت کو، منصب مل جائے، کو عہدہ مل جائے، ڈاکٹر بن جاؤں، پیسے کما لوں، دولت، جاگیر، حکومت، اس دنیا کی زیب و زینت کے لیے۔ فرمایا نوفی الیہم اعمالہم فیہا، تو اس کے اعمال میں سے ہم اسی دنیا میں اس کو کچھ دے دیں گے۔ بھائی جو یہ دنیا چاہتا ہے نا، اس کو اسی دنیا میں دے دیں گے، دولت بھی دے دیں گے، اس کو حکومت بھی دے دیں گے، عزت بھی دے دیں گے، وقار بھی دے دیں گے، اولاد بھی دیں گے۔ یہ بات اس لیے بھی ہے کہ
کئی دفعہ یہ کہتے ہیں جی کو فلاں کافر جو ہے وہ بڑی نیکیاں کرتا ہے، تو اس آیت میں اس کا بھی جواب ہے کہ کافر جو نیکیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ عادل ہے، ان کو اسی دنیا میں اس کا اجر عطا کر دیتا ہے، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے آخرت کے لیے کیا نہیں ہے، ان کا آخرت کا عقیدہ نہیں تھا، تو اس دنیا کے لیے کیا تو دنیا میں اللہ نے ان کو سب کچھ دے دیا۔